اور آج کے حالات میں جوش جتنا آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ ہوش بھی ہونا ضروری ہے. بلکہ میں مسلسل کئی دنوں سے اعلان بھی کر رہا ہوں کہ اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، اب پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ہے تمہاری اس بھیڑ میں کچھ آتنکی شامل ہوتے ہیں جو تمہارے پرامن احتجاج کو وائلنٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں. پتھر وہی لاتے ہیں، لاٹھی وہی لاتے ہیں، توڑ پھوڑ وہی کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن گرفتار تم ہوتے ہو، جیلوں میں تم بند ہوتے ہو. اس لیے احتجاج کے طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ گھروں میں بند ہو کر کے بیٹھ جاؤ، جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس بزدلی کا بھی میں قائل نہیں، لیکن اس طرح کے وائلنس کا بھی میں قائل نہیں کہ تشدد ہو جائے، تم سڑکوں پر اتر کر کے توڑ پھوڑ کرو اور پھر یہ دنیا کو لوگوں کو کہیں کہ ان کا آکروش دیکھو، ان کی تشدد دیکھو. نہیں، ہمارے ہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے ہم کہتے ہیں آپ اٹھو، گنتی کے لوگ 40 ہو 50 ہو، گن کر کے آپ احتجاج کریں اور اپنا احتجاج درج کریں. لیکن پھر بھی میں آج کے حالات محسوس کر رہا ہوں، چاہے جتنی احتیاط کر لو، چاہے جتنے تدبیر کر لو، ظالموں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم اگر چارہ بھی کھاؤ گے تو ہم یہی کہیں گے کہ تم گھاس نہیں کھا رہے، تم ہمارا خون پی رہے ہو. انہوں نے آج طے کر رکھا ہے. اس لیے کہ آج کے دن جتنے احتجاجات یہ اگنی پتھ کو لے کر کے ہو رہے ہیں، اتنے تو ناموس رسالت کے نام پر مسلمان تو نہیں نکلے. اور دوسرے ہی دن ان کے گھروں پر بلڈوزر پہنچ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں دنگائی ہیں. کسان اتر سکتا ہے، وہ پروٹیسٹر ہے. سکھ برادری احتجاج کر سکتی ہے، وہ پروٹیسٹر ہے. اور چھاتر نکل سکتے ہیں، بلکہ گجر برادری اپنے آرکشن کے لیے سڑکوں کو جام کر سکتی ہے، ٹرین کی پٹریاں اکھاڑ سکتی ہے، وہ پروٹیسٹر ہے. بلکہ ابھی کل ہی میں ایک بڑے ذمہ دار پولیس ڈپارٹمنٹ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے اگنی ویر نکلے ہیں اور سڑکوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ٹرینیں جلا رہے ہیں، بسیں جلا رہے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. واہ ڈیموکریسی، یہ ہے منافقت. اگر یہی ہمارا مسلمان بچہ راستے میں کسی سے ٹھوکر بھی کھا جائے تو یہ آتنکوادی بن جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں یہ دور جو ہے ہماری آزمائش کا ہے، ہمارے امتحانات کا ہے. یہ سب اپنے جتنے منصوبے ہیں اسی میں پھنس کر رہ جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے برے منصوبے بنائے لیکن اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہے گی. بنانے دو انہیں منصوبے، بنانے دو انہیں تباہ کرنے کے پلان، بنانے دو ان کو سازشیں، لیکن تمہارے لیے ایک ہی علاج ہے جس پر تم ڈٹے رہ گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ علاج کیا ہے؟ وہ اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.